مسٹک کہیں بھی نہیں ہوتی نا سر. لیکن ایک بات پکی ہے کہ اس کی نیت اچھی ہے، وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. وہ نارمل پولیٹیشین ہے ہی نہیں، وہ بالکل ایک نیا بندہ ہے. سو اس لیے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ادروائز اگر اس میں یہ خوبیاں نہ ہوتی تو ہم آدھی آدھی رات کو بیٹھ کے، ہمیں کتے نے کاٹا ہے کہ ہم خان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان کو اگر آگے لے کے جانا ہے ان پولیٹیشین سے تو کوئی امید نہیں، ایک ہی رہ گیا. اگر یہ بھی انہوں نے فارغ کر دیا تو پھر پاکستان گیا، پھر ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، پھر پاکستان کو بھول جائیں گے. ہم نے تو یہی سوچا ہوا. اوور ٹو یو سر، اوور ٹو یو عابد بھائی یا خالد بھائی. ارے فوزیہ بہن کو ٹائم دے دیں تھوڑا سا، کیونکہ یہ بھی آئی ہیں. ہاں جی، مجھے آپ کا ٹاپک نہیں پتا کیا کس بات کیا ڈسکشن چل رہی ہے، مگر جیسا کہ فہیم بھائی نے بولا کہ بہت ساری چیزیں ہم ساتھ سے ہوئی ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھی، مگر ان میں سے بہت کم چیزیں ہوں گی جن سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچتا ہو. زبردست. وہ تو ان کے پرسنل چیزیں ہیں جیسے بھی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے جو کہ ملک کو نقصان پہنچے جس چیز سے. اور بدنامی کا باعث بنے. ہاں جی بالکل. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے کافی کوشش کی، جیسے کہ پوری دنیا نے تعریف کی ہے ان کی. ان کے ٹائم پہ انہوں نے وہ کچھ حلالچی لوگ جو کہ ان کے ساتھ لگے تھے، دیکھیں انہوں نے اپنا کتنی کوششیں کی ہیں، جیسے جہانگیر ترین یا علیم، تو انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ وہ اوورٹیک کر سکیں گے، وہ بھی مطلب اپنی چیزیں، اپنی کرپشن اس کے پیچھے چھپا سکے. انہوں نے نہیں چھپانے دی. یہ کیا، یہ ایک بڑی سکسیس ہے. خان صاحب نے ان کا ساتھ نہیں دیا اس چیز میں. تو جس چیز میں ہونا، خان صاحب کو وہاں پہ اسٹینڈ لینا چاہیے تھا، انہوں نے لیا ہر چیز میں. تو میرا خیال ہے کہ جیسے کہ کرونا میں انہوں نے کس طرح سے ثابت کرنے سے ہر چیز کو سنبھالے رکھا، پوری دنیا نے تعریف کی اس چیز کی بھی. حالانکہ ہمارے ادھر جہاں جس کنٹری میں رہتے ہیں یہاں پہ مشکل ہو رہی تھی وہ چیز، کرونا کو ٹیکل کرنا. تو پاکستان میں جس طریقے سے کیا گیا، تو میرے خیال میں خان صاحب نے جتنا کیا بریلینٹ، شاندار طریقے سے سنبھالا ہر چیز کو. اور یہی چیز ان کو پتہ نہیں کیوں اچھی نہیں لگی. جی بس اتنا ہی بولوں گی. زبردست. میں ابھی کیا تھا آپ اپنا کو جوائن، مجھے نہیں پتا کہ کنورسیشن کیا چل رہی ہے. جی ٹھیک ہے. جی فہیم بھائی، ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਨਾ ਸਮਾਨ ਉਰਦਾਰ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਠੀਕ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ. ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਥੇ ਨਾ, ਲੀਮ ਖਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਵੇਜ਼ਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਗੁਰਦਾਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲੋਂ ਬਾਹਲੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਏ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕਟਾ ਸਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਲੇ ਬਲੰਡਰ ਹੋਣੇ ਸੀ. ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਠੀਕ ਰਹੀ ਏ. ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, زیادہ نقصان ہوگا. ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1 ਸਾਲ بھی نہیں چلنا سی, 2 سال بھی نہیں چلنا سی. خاص کر یہ علیم خان بہت بے ایمان انسان ہے، زیادہ نقصان ہو جاتا ہے یہ رہتے زیادہ دیر ادھر. یہ بات. اچھا، مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوا عامر کیانی کا، خان صاحب کا پرانا ساتھی، اور دکھ ہوا بہت. ٹھیک ہے کہ ہاں جی، اس کے اوپر اتنا وزن بھی نہیں تھا. تو بہرحال کیا کریں، it's one of them things. یہ ڈاکٹر نعیم صاحب کو لے لیں پلیز. میں جی نے ضرور. اٹھایا ہے جی. ڈاکٹر السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام کے یہ پہلے ڈی پہلے ہی آر لکھا ڈاکٹر ہوا تھا صاحب تو میں کی نے اٹھا کافی دیا. جی آپ نے باتیں سن لی ہیں. اب وہ 2 فکروں میں بندے کا پتہ چل جاتا ہے، either he is a doctor or not. زبردست. جزاک اللہ، زبردست. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. تو آپ کو سمجھ تو آنی چاہیے، اتنی سمجھدار بندے بیٹھے ہوئے ہیں،
वो आबद भाई बेवकूफ आबद बंदे भाई से का आप कसूर है। बातें कर रहे हैं। जी, वो पुरानी बात याद आ गई, लहू को गर्म रखने का एक बहाना। ये डॉक्टर साहब दो बंदों की गलतियां, एक नदीम भाई की, एक आबिद भाई की, और फिर फौजिया बहन की। इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं उनको उठाऊं। मैं तो नहीं, थैंक आगे पीछे कोई मैं इसको तो बात नीचे बैठ करने के का हंस कोई रही थी सलीका ही कि नहीं है। जी वो मैं डॉक्टर हंस की रही आपने थी तो जैसे नीचे बैठकर कमेंट किया था कि इनको उठा लो, अभी डिलीट कर दिया कमेंट भी। मैं तो जी थैंक यू बोलता हूँ जेड़ा मेरे साथ भाई बैठे हो बोला कि नीचे उतार दे इसको। अच्छा, एक बात करता हूँ, बड़ी जबरदस्त बात है ना। जलसा हो रहा था इधर 13 अगस्त को, तो मैं लेट हो गया ना, तो मुझे पता है कि फहीम भाई तो वो बिल्कुल छुरियां चाकू तेज करके हमारे ऊपर चढ़ दौड़ते हैं ना। तो फहीम भाई मुझे फोन करते हैं कि किधर हो। मैंने कहा सारी सारी गलती वकास। फहीम भाई सारी गलती वकास नहीं है, वकास निकलना ही कोई नहीं था। और फिर प्रोफेसर साहब उत्ते मार देती, फिर दूजे ऊपर मार देती। शुरू से ही बस फहीम भाई के वो डर से कभी किस पर गलती का दामन दाग लगा देना, कभी किस पर। तो जी तो अभी आप मैंने तो तीनों ही आपको थे। याद करवाया कि वो मुझे ड्रंक लगा है पूरी तरह से, वो होश में नहीं था। तो नहीं, वो मुझे वाकई होश में नहीं था। होश में नहीं था वो लगा, पर मैं वो उसकी कन्वर्सेशन थोड़ा एंजॉय कर रही थी। सही बात वही, जैसे कि फहीम साहब ने बोला कि लहू गर्म रखने का बहाना, तो हमें तो जुम्मेवार ही मिले, सही जैसा भी हो। दरअसल उसको उठाना ठीक ही हो गया है कि हमें थोड़ा सा वो क्या कहते हैं कि सीरियस गुफ्तगू से निकल करना, तो थोड़ा सा वो अच्छा एटमॉस्फेयर सही मिल गया है, थोड़ा सा मुस्कुराने के लिए, हंसने के लिए। और नहीं खालिद भाई, बता क्या बात है, आप इनको जितना नदीम, जितना तुम मर्जी मेरी भी जान इनको छाड़ यार, नहीं, तुम आप मेरी। मसला ये है फहीम भाई, जितना मर्जी भी इनको बोलेंगे ना, अगर एक बंदा अपनी सोच लाती रखता है थी। ना मुसलमान के सीए से, उसको इमरान खान के 3 काम गिना देना, तो वो मोटिवेट हो जाएगा। मेरे अगर थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर है उसमें। फर्स्ट सिर्फ ऑफ ऑल इंसान हो नाबुदु बस। वैया नस्ताइन, सेकंड वन जो कुरान पाक के पेपर पे टेक्स्ट था वो खत्म किया था, और सीरत नबी मिडल से लेकर जितने भी क्लास तक जो निसाब में शामिल किया था। और अगर ये 3 अलकादर चीजें टफ। बता ना, वो एक कौम बनाना चाह रहा था, वो एक खुली हुई मुट्ठी को बंद मुट्ठी करना चाह रहा था। तो इनकी तो इनकी समझ से बाला तारा हैं ये बातें। ये 3 पॉइंट बता दिया करें, अगर कोई समझदार होगा तो समझ जाएगा। नदीम भाई मेरी बात सुनो अब आप प्लीज। आप क्या समझते हैं इन्होंने कौम नहीं बनाई? इन्होंने ऐसी कौम तैयार की, उस कौम से आपने बात करने की कोशिश की है ना, आगे से क्या जवाब मिला है? इन्होंने जो कौम तैयार की है ना, उससे आपका बात करना भी मुहाल कर दिया है इन्होंने। बात है ना खालिद महमूद साहब, अच्छा इन जैसे खालिद, बंदों से बहस करने का मैं फायदा ही नहीं मेरी है। मेरी खालिद जी जी खालिद जी जी आबिद भाई। मेरी ये मैं सोने लगता हूँ, तुम बात शुरू कर देते हो, मैं हंसना शुरू हो जाता हूँ, फिर उठ के बैठ जाता हूँ। अरे नहीं, बात क्या मैंने बंदे, आबिद भाई सही बात, दिल पर खालिद, हाथ मैं रख के एक बात इजाजत बताएं। चाहता हूँ, सब यो दोस्तों मिनट से। सबर वाले डाला, यो मिनट सबर वाले, हम सब ही चलते हैं, इकट्ठे चलते हैं। अच्छा, इस तरह है कि आबिद भाई आप दिल पर हाथ रख कर ये बात बताएं। टीएलपी वालों से बात करना, उनको दलील से समझाना, या पटवारियों को दलील से समझाना, मैं कहता हूं कि आम बंदे के बस की बात ही नहीं है। फरिश्ते जमीन पर आ जाएं तो वो उनकी भी नहीं मानते, और हम तो इंसान हैं। और सही बात अच्छा है, नहीं, आपने जो कहा है ना बिल्कुल कौम सही बात। बनाई है, और वाकई वो ऐसी कौम है, वो या- ऐसी कौम है, अल्लाह माफी दे इस कौम से। तो बस नहीं, इन्हें कुछ तो भी सारे आप डॉक्टर अल्लाह जो पाक मर्जी माफ करे। कर। आबिद भाई मैं बड़ी सीरियस बात करने लगा हूं, लेकिन मैं इस पर सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला से माफी का तलबगार हूं, और नाउजु बिल्लाह मिन ज़ालिक पढ़कर अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वत पढ़कर ये मैं बात करने लगा हूं। कसम से अगर आज अबू जेल होता तो इस कौम को देखता तो वो भी परेशान हो जाता कि ये क्या तैयार कर दिया है, और वो नवाज शरीफ को अपना उस्ताद मानता, सही बात कि वो जबरदस्त। नवाज शरीफ को कहता कसम कि उस्ताद मोहतरम आपका क्या हाल है, बुजुर्गो असा भी दसो जी कीता की है तुसा, नहीं और जनाब, खादम रिजवी के कदमों में पड़ जाता। नहीं टीएलपी पे तौहीन रिसालत का केस होता है। बुजुर्गों इस सानू इस आर्डर लाओ। रबीउल
اس ربیع الاول کو نہیں، اس سے پچھلی ربیع الاول کو 12 ربیع الاول کے دن جب فرانس نے اعلان کیا تھا کہ وہ کانفرنس رکھے گا جس میں سیلاب زدگان کی مدد کرے گے، اس وقت ٹی ایل پی خاموش تھی، تو ڈالر کے لیے ٹی ایل پی اس وقت خاموش ہو گئی تھی سیلاب نہیں زدگان کی نہیں، مدد کے اس لیے. میں نہیں پھر وہ ان پہ سزا کیس وہ ہونا چاہیے. سعد ایک رضوی منٹ کا ایک بہنوئی منٹ جو جی، ہے تو وہ ادھر انہوں نے اپنے رشتہ دار نوکری کو پر لگا ادھر تھا اس وقت. تو پھر اس سفارت وقت خانے میں تو لگا پھر دیا، جب فرانس سفارت عمران خانے. خان فرانس کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا تو اس وقت ان کو فرانس سے کیا مسئلہ تھا. نہیں آپ کو جب اچھا پتہ اچھا، ایک بات ان رضوی پہ اس جی، وقت کیوں اندر تھا؟ میرے نظریے میں ان ٹی ایل پی والوں پہ توہین رسالت کا کیس ہوتا ہے، کیونکہ جب فرانس نے 12 ربیع الاول کو یہ اعلان کیا تھا نا تو میں امریکہ میں بلک اٹھا تھا، مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی اور یہ خاموش تھے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر. آج مزہ بڑا آیا ویسے. یہ بھائی آپ کا صحیح نام کیا ہے سر؟ صحیح نام کیا ہے آپ کا؟ تو پشاوری رہنے دو. نہیں، اچھا آج ڈاکٹر آپ نے نعیم صاحب آئے، ان کو تو بات کرنے دو یار. ڈاکٹر صاحب کو تو بات کرنے دو. جی فیصل ڈاکٹر صاحب فیصل ویلکم. آپ فیصل ہے فیصل نام. یار. آپ فیصل، آپ سے بات کر کے اچھا لگا یار. آپ آتے رہا اور کریں ضرور آیا فیصل بھائی. ہاں، آپ سے اور ڈاکٹر نعیم صاحب السلام. سر آپ بات کریں گے. یہ صحیح ڈاکٹر ہے نا؟ وہ ہاں جی ٹھیک ہے، انہوں نے کہہ دیا، ایمان کی بات کی ہے کہ ہاں میں اس کو کرپٹ نہیں سمجھتا. اچھا ڈاکٹر صاحب سے بات یاد آئی. آپ نے جو بات کہی کہ یہ صحیح ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری کا مجھے ایک قصہ یاد آ گیا. جب وہ افتخار چودھری کی عدالت میں گیا تو افتخار چودھری نے کہا کہ آپ کون سی چیز کے ڈاکٹر ہو نا؟ تو ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں. نہیں، کون سے اسپیشلسٹ ہیں آپ، وہ بتائیں. تو انہوں نے کہا میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں نا. تو الحمدللہ یہ پاکستان ہے، ادھر کچھ بھی ممکن ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ بات کریں جی. چلو جی ڈاکٹر صاحب اور ہم میوٹ ہی نہیں پٹنا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر آنکھوں پر میری جان. نہیں، آپ کی باتیں میں سن رہا تھا کافی دیر سے، لیکن میں سوچ بھی رہا تھا کہ میں آپ کی روڈ پہ جاؤں تو کچھ نہ کچھ ہزارے خیال بندہ کرتا ہی ہے. بالکل. لیکن جب یہ باتیں سنی تو مجھے تو آئی واز فیلنگ شیم کہ یہ کون سے ڈاکٹر کو انہوں نے لیا ہوا ہے اور یہ کیا باتیں چل رہی ہیں. بہرحال اب دیکھیں، بندے کی ایجوکیشن کا دو فکروں میں پتہ چل جاتا ہے کہ either he got something or not. تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ایک شرابی بندے کو آپ نے لے لیا ہے اور سینس آف ہیومر کی تو بات ہی نہیں، وہ تو بالکل جاہل پٹواری ہی ہے. زبردست. اب اس کو سمجھانے کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے. عابد بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی جی، آ رہی ہے بس. میرے ڈاکٹر خیال صاحب کی سے وہ باتیں صحیح پاکستان سے سے بھی نہیں سننا. ہے، پاکستان میں نہیں ہے اس ٹائم کہ یوں بیٹھا ہوا ہے. اچھا جی، ایک سیکنڈ. ڈاکٹر آپ نے ساری آج ہماری ڈسکشن سنی. آپ نے ساری ڈسکشن میں ہم نے پوری ورلڈ پالیٹکس کی بات کر لی، پاکستان کے اوپر اس کے افیکٹ. آپ نے اس سے کیا نتیجہ نکالا سر؟ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ جو باتیں ہو رہی تھیں وہ سینسیبلی ہو رہی تھیں. اب یہ پشاوری صاحب بھی جو شروع میں انہوں نے شروع کیا ہے تو پھر آسان طریقے سے ان کو بتایا گیا کہ یہ معاملہ ایسے ہے، ایسے نہیں ہے، تو ان کو سمجھ آ گئی بات. تو بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سمجھنا ہی نہ چاہے تو آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ بس کسی وہ کو. خالد نے بتا دیا ہے نا کہ ٹی ایل پی والوں کو اور نون لیگ والوں کو سمجھانے کے لیے بس اللہ ہی کر سکتا ہے. بس وہی باتیں ہیں کہ جس کی عقل پہ پردہ پڑ چکا ہو وہ تو اللہ ہی ٹھیک کرے تو کرے، یہ نہیں ہو سکتا. اچھا اب ڈاکٹر صاحب، آپ کہاں بیسڈ ہیں اس وقت؟ میں واٹفورڈ میں ہوں جی. اچھا آپ یو کے بیسڈ ہیں. جی زبردست. جی. میں ادھر لیڈز میں رہتا ہوں.
میرے خیال میں خالد اور اپنا لالا عنایت اللہ یو کے بیسڈ ہیں، فوزیہ بہن میرے خیال میں بولٹن سے ہیں، اسٹیٹ سے ہیں، ہمارے پشاوری بھائی ندیم بھائی گریس میں ہیں، چوئی صاحب تسی بھی یو کے جی ہو؟ نہیں اسپین میں اچھا آپ اسپین میں، اور میرے خیال میں عابد بھائی بھی کدھر ہے، آسٹریا کدھر ہے عابد بھائی؟ بیلجیم سر کتنی دفعہ دسیا سر کتنی دفعہ بیلجیم سے کوئی سارا یورپ ایک ہی آج ایسا آپ لیبیا دس دیتے تو تب ہی چل جانا تھا۔ اچھا نہیں اصل میں دیکھیں کتنی اتفاق کی بات ہے کہ عمران خان نے بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر دیے اور بڑی دور دور ایک دوسرے سے، تو یہ بھی میرے خیال میں کریڈیبلٹی تو اسے ہی جاتی ہے۔ میرے خیال میں اگر کوئی مانے یا نہ مانے، ہم سارے ڈفرنٹ ایجوکیشن سے تعلق رکھتے ہیں، ڈفرنٹ اپ برنگنگ ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ سب لوگ ایک ہی لائن پہ سوچتے ہیں، سو یہ تو ایسے ہی ہے۔ تو ہاں جی ڈاکٹر فہیم صاحب بھائی، کیا ہم سب ایک رنگ میں رنگے گئے ہیں۔ جی ایسے اچھا ڈاکٹر صاحب جو ساری گفتگو ہو رہی تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں اس الیکشن کو، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اوبیسلی ہم نے ویسے تو ایک پلان کیا ہوا ہے کہ ہم ہر صورت میں بیک ہوم میں ہم نے لسٹیں بھی بنانی شروع کی ہوئی ہیں، بلکہ آج ہم نے اس پر بات نہیں کی کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے بہن بھائی رشتہ داروں کی لسٹیں بنائیں، کیونکہ ہم یہاں سے بیٹھ کے پاکستان میں کس طریقے سے الیکشن میں اپنا ایک رول پلے کر سکتے ہیں، تو اس کے اوپر اگر کوئی بات کریں، اور اوور آل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کے الیکشن اگر ہوں گے تو کیسے اس کو ہمیں کرنا چاہیے؟ تھینک یو۔ میرا خیال ہے کہ الیکشن ہونے ہی نہیں، یہ اس کی پاسبلٹی نہیں نظر آ رہی۔ جو حالات واقعات بتا رہے ہیں نا، ابھی یہ لوگ مزید سختی کریں گے پی ٹی آئی کے اوپر، کیونکہ جو بندے کو باقی رہ گئے ہیں ان کو بھی یہ تکلیف میں مبتلا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کا حافظ و ناصر ہو۔ لیکن جہاں تک باہر کمیونٹی میں تعلق ہے، ہم لوگ جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ہم تو پہلے ہی ڈونیٹ کرتے ہیں شوکت خانم کو، اور ہر ڈاکٹر ہی میرا خیال پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، یا کم از کم جتنوں کو میں جانتا ہوں پاکستانی وہ سارے پی ٹی آئی سے حسن تعلق رکھتے ہیں اور ہر چیز کرنے کے لیے تیار روجانی سے ہوتے ہیں ہر وقت۔ روجہ بنی سے 500 ایک اب یہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن حسن کنا کیونکہ یہ فوجی برداشت نہیں کر سنگ سکتے۔ پاسی گھنٹہ شروع حالانکہ میری اپنی فیملی میں آرمی والے ہیں بے تحاشا، کوئی کرنل ہے، کوئی جرنل ہے، کوئی بریگیڈیئر ہے، لیکن اب کیا کریں ہم لوگ، یہ تو ملک اور قوم کا سوال ہے۔ اور جو کچھ عمران خان نے کہا ہے پہلے اپنے خطابات میں، وہ کافی کچھ کہہ گیا ہے، تو اس مور دین انف۔ جی ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا ہم جو اکثر یہاں پہ ایک بنا ہوا ہے کہ ہم ہیومن رائٹس کے اداروں کو ملیں گے، پریشرائز کریں گے، اوبیسلی ہم اپنے مارجنل سیٹوں پہ ایم پیز کو بھی ملتے ہیں، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں ہم 2 دفعہ پٹیشن بھی لے جا چکے ہیں۔ میں پی ٹی آئی یو کے کا انفارمیشن سیکرٹری، تو میں نے کہا اس لیے تھوڑا سا بتا دوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا کچھ ہم کر چکے ہیں، لیکن پریشر کیمی ہے، ادروائز ان کی نیتیں تو نہیں لگتی۔ بس وہ دیکھیں گرج تو ہے نا، تو اس کو تو ہماری اپیلیں کیا حیثیت رکھتی ہیں ان ملکوں میں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے کوئی فضل اور رحم کرے ہمارے ملک کے اوپر، ادروائز تو مجھے نہیں کوئی چیز نظر آتی کہ یہ کوئی بہتری کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں۔
اٹس ویری ڈیفیکلٹ. السلام علیکم سب بھائیوں کو. وعلیکم السلام. جوجی بھائی ویلکم ہو گیا. چلے آپ بھی تھینک بات یو. کریں، پھر ابھی میں آپ دونوں سے ہی سوال کروں. جی جی جی. جہاں تک مجھے سمجھ آیا سوال آپ کا کہ کیا اسٹریٹجی کرنی چاہیے عمران خان کی، یا کہ میرا خیال ہے کہ دیکھیں یہ جس طریقے سے یہ بدنیت ہے نا، یہ لوگ کوئی نہ کوئی حرکت تو کریں گے. اور اگر یہ کرتے ہیں، فرض کریں بلے کا نشانی دیتے یا پارٹی کو نہیں لینے دیتے حصہ اس میں، تو اس کا وہی حال ہے ہمارے پاس جو بھٹو صاحب کے وقت میں کیا گیا تھا. وہ انہوں نے کیا تھا جی، ایک دوست گروپ بنایا تھا. شاید اب چند کسی بھائی کو یاد ہو کہ وہ اس نے جو تھا ضیاء نے اس سے کہا تھا جی پارٹی بیسس پہ الیکشن نہیں ہوں گے. تو انہوں نے تمام لوگوں نے اناؤنس کر دیا تھا کہ جی ہم ایک دوست گروپ ہیں. تو وہ دوست گروپ تھا، کوئی پارٹی نہیں تھی. تو سب لوگوں کو پتا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، اور لوگ جا کے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ووٹ دے آئے تھے. اسی طرح انہیں کرنا پڑے گا کہ ایک سلیپنگ سیل بنا لیں یا جو مرضی کہہ لیں اسے. وہ ایسے لوگ وہاں پہ کرنے پڑیں گے آپ کو جو کہ آزاد امیدوار کے طور پہ جو ہے نا داخل ہوں، اور وہ انہیں حمایت ہو اس کی پی ٹی آئی کی. اگر یہ اس بدنیتی پہ آتے ہیں تو وہ کر لیں، اگر نہیں، اگر بلے کا نشان ہو تو یہ وہ اپنا وڈرا کر لیں. میرا جہاں تک اندازہ ہے کہ یہ کرنا چاہیے. نہیں ڈاکٹر صاحب، خان صاحب اندر جانے سے پہلے ہی چیزیں کچھ طے کر کے گئے تھے. ان کا ویژن تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، خان صاحب واز ویل اویئر آف دیٹ. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو بہت سارے چوری کھانے والے مٹھو جو پکڑے گئے، تو ہماری بہت ساری لسٹیں تو اس طرح کمپرومائز ہو گئی. جو پاکستان میں ایک رابطہ ایپ تھا وہ بھی ہمارے ایکسس میں نہیں رہا. اس کی بیس کے اوپر انہوں نے بہت سارے لوگ ہمارے اٹھائے بھی، اور یہ سارا کچھ ہوا. ٹھیک ہے. تو ابھی خان صاحب جانے سے پہلے ہی 3 لیئرز بنا کے گئے تھے، اور کچھ اسٹریٹجی اس کے بعد اڈاپٹ کرتے رہے ہیں. تو اسٹریٹجی تو ہے، اس کی ڈیٹیلز وہ آخر میں ہی ڈسکلوز ہوگی. کچھ اشارتاً بات تو ہے، کیونکہ خان صاحب نے 5-7 ڈیفرنٹ اسٹریٹجیز بنائی تھی. ہوا یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر کھڑا ہوتا ہے، یہ جو ہمارے پاس لسٹیں ہیں، تو یہ ان لوگوں کو اٹھاتے ہیں. اور جو سب سے پریشانی کی بات ہے کہ ان کو اٹھانے کے بعد ان کو غائب کر دیتے ہیں. یہ انہوں نے بالکل ایک نیا طریقہ اڈاپٹ کیا ہے. وہ آگے پہلے خرم شہزاد صاحب بات کر رہے تھے، تو یہ لوگوں کو غائب کرتے ہیں، پرچے نہیں کاٹتے. تو اس لیے تھوڑی سی اسٹریٹجی ہمیں دیکھ کے، تو ان ریالٹی ان چیزوں کو دیکھ کے تو ہم لوگ obviously لسٹیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب کو کہتے ہیں کہ کم سے کم اپنے بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، دوستوں یاروں کی لسٹیں آپ بنا کے رکھیں. کل کو اگر الیکشن آئے گا تو ہمیں پولنگ اسٹیشن میں بھی لوگ چاہیے ہوں گے، اور خدا نہ کرے کوئی ایسی بات ہو تو آپ کو پتا ہے کہ نامینیشن بھی تو کروانی ہے، کئیوں کی تو یہ نامینیشن فیل کریں گے. سو ہے ایسی اسٹریٹجی. اور یہ بھی ہے کہ اگر نامینیشن ہو جاتی ہے تو بعد میں سوشل میڈیا کو استعمال کر کے ان سب لوگوں کو بتایا جائے گا کہ یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہے. تو کیونکہ آج کا دور تو اور طرح ہے نا، تو ہے اس طرح کی چیزیں. لیکن اس کو ابھی زیادہ ڈسکلوز. عابد بھائی تسی کتنے سوٹیاں مارن لگے ہو؟ انہاں دی اکھ لگی انہوں نہ چاہو. نہیں، انہوں دی اکھ دے نال چک چک دی آواز نہیں آ. آنکھ نہیں لگی. مائک میوٹ کر لیں. ٹھیک ہے. میرے خیال میں بالکل، میرے خیال میں عابد بھائی بڑی دیر سے جاگ رہے ہیں. تو جوجی بھائی ویلکم ہو گیا. جوجی بھائی آپ کہاں سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب تو چلے گئے. میں جی فلوریڈا میں ہوں. اچھا آپ ویلکم. اچھا، آپ کی ادھر کچھ اسٹریٹجیز بنی ہوئی ہیں آپ کی ٹیموں کی، یا آپ لوگ کیسے کام کر رہے ہیں؟ میرے اکثر چھوٹے بھائی سے بات ہوتی ہے. میرا چھوٹا بھائی جو ہے نا وہ لاہور میں
دادا گنج بخش کا پریزیڈنٹ تھا پی ٹی آئی کا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو اس سے اکثر بات ہوتی رہتی ہے میری. علی زبردست. اصل میں میرا تعلق بھی لاہور سے ہے. تو ہم نے ماشاء اللہ. ہم نے کیا کیا ہے کہ انیشلی ہم نے ساری اپنی فیملی فرینڈ، بہن بھائی بچے رشتہ دار ایک لسٹ بنا کے رکھی ہوئی ہے، اور اوبیسلی ان سے ہم رابطے میں بھی رہتے ہیں. ایک ہم باقاعدہ ڈیٹا بینک بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، کہ ہم اگر جب الیکشن آئیں گے تو ہم کیسے پینیٹریٹ کر سکتے ہیں. اور جیسے جیسے وہ Very بلٹ good. ہوتا جا رہا ہے تو ہمارے پاس ہر کانسٹیچوئنسی میں لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ جو ہمارا فارم ہے اس پہ کسی کو بھی بھیجتے ہیں اسے کہتے ہیں فارم فل کرو. اس میں انہوں نے ایک تو اپنی کانسٹیچوئنسی لکھنی ہوتی ہے، ایک اپنا نام اور ایک موبائل نمبر، اور ساتھ نیچے ہم نے ایک کالم رکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کتنے لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا تعلق لاہور سے ہے، میرا NA 120 سے ہے، تو کیا پتا آپ بھی NA 120 میں ہوں، تو میری 237 کی لسٹ ہے، تو کیا پتا آپ کے بھی 10 15 20 50 نکل آئے. تو وہ یہ ہوگا کہ جب پریکٹیکلی ہمارے پاس سارا ڈیٹا اکٹھا ہوگا تو ہمیں پتا ہوگا NA 120 میں ہمارے پاس کتنے رشتے دار ہیں، کتنے لوگ ہیں، تاکہ ان میں سے کون سے لوگ پولنگ ایجنٹ بن سکتے ہیں، کون سے لوگ اپنی گاڑیاں نکال سکتے ہیں، کون سے لوگ محلوں میں ڈور ناک کر سکتے ہیں، خواتین کیا کر سکتی ہیں. سو اس طرح کے ہم نے ان کے ڈفرنٹ ڈیوٹیز بنائیں گے، کیونکہ نیئر دی الیکشن تو ابھی تو ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں. اور میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہوگی کہ آپ پین پیپر لے کے بیٹھ جائیں، آپ نے اپنے ساروں کی لسٹیں بنا کے صرف آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے، آپ کا صرف کانٹیکٹ چاہیے ہوگا، آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ آپ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کتنے لوگوں کو ووٹ دلوا سکتے ہیں. دیٹس آل. پھر یہ ہوگا مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں جی میں 40 بندوں کو ڈلا سکتا ہوں، اور لاہور میں اگر آپ ہی کی کانسٹیچوئنسی میں اور لوگ ملتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں بزرگوں کو لے کے جانے کے لیے گاڑیوں کی ضرورت ہے، تب ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کریں گے. ہمیں یہ لگے گا کہ وہاں پہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے تو اس کو ہم بھی اوورسیز پاکستانی کو پہلا فلیکس لگوا دیں تو وہ کریں گے. اسی طرح آج بھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے پاکستان میں وال سٹکرنگ کروا رہے ہیں اوبیسلی الیکشن کے حوالے سے. تو ہم نے تو اپنی ساری ٹیموں کو الیکشن موڈ میں ڈالا ہوا ہے، اور براڈوں میں بیٹھ کے ہم اکثر کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی خان صاحب کے لیے آگے بڑھ کے کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے، اور کیا کہتے ہیں قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. سو یہ اس طرح کی آئیڈیالوجی لے کے چلیں. اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو آپ سے شیئر کر دیا جائے گا، بلکہ آپ میرے سے نمبر شیئر کر لیں. ٹھیک ہے. تو آپ پھر ہم آپ سے شیئر کر لیں گے اور آپ اس لسٹوں میں ہو جائے گا. تو پھر یہ ہوگا کہ ایٹ دا ٹائم ہمیں پتا ہے ہمارے پاس گلف میں بہت بڑی تعداد ہے جو لوگ ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور ان کی زیادہ فیملیاں بھی پیچھے ہیں. ہم یورپ والے تھوڑے سے کمپیریٹیولی کمفرٹیبل ہیں گلف کے لوگوں سے، تو ان کی کیسے ہم مدد کر سکتے ہیں، کیسے اس طرح کی چیزیں ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ ضرور اس میں شامل ہو، اور آپ ہماری براڈ میں آتے رہا کریں. اور باقی یہ بتائیں کہ اسٹیٹ میں کیا چل رہا ہے، جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں کیا فیلنگ؟ یا میں ریٹائر ہو گیا جی، میں تو اپنا زندگی گزار چکے ہیں. میری آپ سے بات ہوئی ہے میرا خیال ہے خرم بھائی کے اس پہ ایشین اچھا ایگل اچھا، کے براڈ پہ، میرا خیال ہے پہلے آپ سے بات ہو چکی ہے. جی جی بالکل ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا نام ملے رہا. جی تو آپ بھی جی. سمجھ لیں میری طرح سیمی ریٹائر ہیں. میں فلی ریٹائرڈ ہوں جی. چلے ٹھیک. I'm نہیں fully retired. میری I'm عمر 65 years old. اچھا نہیں، آپ میرے سے 3 سال بڑے تھے، میری 62 ہو. ٹھیک جی ویسے میں نے پچھلے سال لے لی تھی ارلی ریٹائرمنٹ، لے لی تھی 2 سال پہلے لے لی تھی ارلی ریٹائرمنٹ، ٹھیک لیکن ناؤ I'm 65. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو کیا لگتا ہے پچھلے دنوں یہ جو
گفتگو ہو رہی تھی کہ چھ سینیٹرز نے کوئی ایپلیکیشن ڈالی ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اسٹیٹ بھی کہیں کسی جگہ پہ، وہ کوئی آپ کی نظر سے ہے بات گزری؟ نہیں، مجھے میرا یہاں پہ تقریباً میں ٹی وی وغیرہ بہت ہی کم واچ کرتا ہوں، ٹھیک بہت ہی کم واچ کرتا ہوں. ڈو یو نو ویئر مائی چارجرز؟ میرا ٹھیک ایک ٹھیک میں ذرا فون چارج کر لوں کیونکہ بیٹری بہت لو ہو گئی ہے. Can I ٹھیک tell you? ہاں، thank you. کیونکہ کسی وقت بھی یہ بند ہو سکتا ہے. ہاں نہیں ٹھیک ٹھیک میں ہے. کیسے ویسے بھی پہلے. ہم بس براڈ بند کرنے والے ہیں، ہمارا تو بہت لیٹ ہو گیا آج، تھوڑی سی زیادہ اچھا، چلا لی تو بالکل چلیں ٹھیک ہے. اچھا لگا آپ شامل ہو گئے. اور دوسرا پشوری بھائی آپ بھی تو اسٹیٹ میں ہی ہیں نا، کہیں کہاں آپ امریکہ میں کون سی جگہ پہ؟ آپ خالد بھائی پشوری بھائی انمیوٹ کریں آپ اپنے آپ کو. کہاں پہ آپ؟ وہ بھی امریکہ میں؟ جی میں امریکہ کے وسط میں رہتا، میزوری میں. مزدوری. ہاں جی، تو اچھی جگہ ہے. میں یہاں پہ 22 سال سے پڑا ہوا ہوں. فل موج ہے جناب اپنی تو. اچھا، آپ نے ارلی آن بات کی تھی تو وہاں کسی رپورٹر سے آپ کی بات ہوئی. آپ کی جو گفتگو تھی اس میں میں تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے پاس کہاں سے جو انفارمیشن آپ بات کر رہے تھے تو اس سے آپ نے کیا نتیجہ نکالا، کیونکہ آپ کی بات میں مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں عمران خان نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے جو مطلب اس سے میچ نہیں کرتی. وہ تھوڑا سا مجھے الیبوریٹ کریں، آپ کے ذہن میں یہ کیا بات تھی؟ کس ٹاپک پہ جناب؟ آ، مجھے اس جب کا آپ جب وہ ویسٹرن میڈیا کو جب وہ دے رہا تھا تو اس میں جب اس نے کہا ہے کہ ہم ویسٹ کے ساتھ مطلب ان کے ساتھ کسی قسم کی شراکت داری نہیں چاہتے ہیں، ہم ان کو یہ نہیں کرنے دیں گے، ہم ان کو وہ نہیں کرنے دیں گے، تو جب آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں تو پھر آپ ویسٹ کے ساتھ بزنس کیسے کریں گے؟ اچھا، آپ وہ ایبسلوٹلی ناٹ والی بات کر رہے ہیں؟ وہی ایبسولوٹلی ناٹ والی بات ہی کر رہا ہوں. جب آپ ایک بندے کو ان کے مفاد کے مطابق نہیں دیتے ہیں چیزیں، تو پھر آپ یہ کیسے چاہ سکتے ہیں کہ آپ کے مفاد کی یا آپ کی جو صنعت ہے اس کی قدر باہر کے ملکوں میں کی جائے؟ اچھا نہیں، اس وقت میں آپ کا یہ کوشچن کہیں اور لے گیا تھا. دیکھیں دیر از ٹو اسکول آف تھاٹ ہے اس کے اوپر. بے شک باقی لوگ بھی اپنا اوپینین دیتے. دیکھیں کہیں نہ کہیں تو کسی نہ کسی کنٹری کو کہیں سٹینڈ تو لینا پڑتا ہے. میرے خیال میں وہ خان صاحب کا ایک سٹینڈ تھا. he does paid a lot of price for that. لیکن ایک بات ہو گئی ہے کہ اس وقت جتنی بھی استثالی قوتیں ہیں ان کو ایک چیلنج کھڑا کر دیا عمران خان نے، چاہے آپ اسے مانیں یا نہ مانیں. یہ جو نہیں، ایبسلوٹ اگر عمران خان صاحب کو تاریخ کا پتہ ہوتا تو وہ اس کو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم نے، میری بات کو بالکل غور سے سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں، ہم نے جب یوکرین بنایا تو ہمیں کیا انعام ملا جو اب آپ ہم سے یوکرین کے لیے مدد چاہ رہے ہیں؟ کیا عمران خان صاحب کو نہیں پتا ہے کہ یوکرین کس نے بنایا ہے؟ اچھا نہیں دیکھیے اب چلے، اب یہ تو آفٹر تھاٹس کی بات ہے نا. بعض دفعہ آپ کون سے مائنڈ فریم میں ہیں، کیا چل رہا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم تو اس کے پوائنٹ آف ویو سے شاید کوئی اور سمارٹ لفظ بھی استعمال کر سکتے. لیکن میں وہی بات میرے کر رہا ہوں. میرے لیے اس کو اس وقت موقع تھا کیونکہ اس کو اس وقت دنیا سن رہی تھی. تو اگر وہ یہ سٹیٹمنٹ دیتا نا کہ ہم نے پاکستان ایز اے اسٹیٹ، پاکستان کو کیا انعام ملا جب پاکستان نے یورپ کے لیے اور امریکہ کے لیے یوکرین کو بنایا؟ ہمیں سینکشن ملی، یہ انعام ہمیں دیا اچھا، گیا. یہاں تھوڑا سی میں مداخلت کرنا چاہوں گا اگر برا نہ مانے تو. جی 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 ضرور بولیے. کیونکہ خان صاحب سے سوال کیا گیا تھا افغانستان کے متعلق اور طالبان کے متعلق کہ کل کو اگر ہم دوبارہ اگر وہ سر اٹھاتے ہیں تو انہیں مارنے کے لیے ہمیں آنا پڑے تو آپ ہمیں اپنے
اپنا ایئر اور اسپیس اور یہ وہ اجازت دیں گے، اس پہ انہوں نے جواب دیا تھا ایبسلیٹلی ناٹ. اس پہ نہیں کہا تھا اس کی کیا نام ہے نہیں تو یوکرین پہ نہیں بیسس تھا کہا، لیکن نہیں تو اس پہ بھی کہہ یوکرین کا سکتے انہیں تھے. مسئلہ یہ تھا کہ خان صاحب کیونکہ وہاں چلے گئے تھے، کیا نام ہے رشیا چلے گئے تھے. جی میں جی ایک سیکنڈ دیکھیں اشرف بھائی، بات یہ ہے کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ خان صاحب کو ریام خان سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، یہ اسی طرح کی بات ہے. یہاں خان صاحب کی جو آج کی بیگم ہے، میرے خیال میں یہ خان صاحب کا غلط فیصلہ تھا، ٹھیک، لیکن انہوں نے کیا. اب اس کو آپ کسی بھی اینگل سے دیکھ سکتے ہیں. جو آپ ایبسولوٹلی ناٹ کی بات کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ویڈنگ کین بی سم تھنگ ایلس، لیکن اس نے ایک بات ضرور کی، ایبسولوٹلی ناٹ نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا کہ امریکن جو اوبیسلی سو کال سپر پاور ہے، ان کو بھی کسی انڈر ڈیولپنگ کنٹری نے جو انڈر ایک طرح سے انہی کے انفلوئنس میں ہے، ایسی بات کہنا وہ خان صاحب بھی کہہ سکتے تھے. اب اس کا آؤٹ کم آپ جو بھی نکال لیں، از اے کائنڈ آف اے ڈبیٹ. اس ڈبیٹ نے بہت سارے لوگوں کو انسپائر بھی کیا اور بہت سارے لوگ اسے کریٹیسائز بھی کر سکتے ہیں. اور صحیح. سو کئی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ مثال دیتا ہوں، خان صاحب نے کہا کہ میں امریکہ سے ایک اچھی ریلیشن شپ چاہتا ہوں but not the masters and slaves. سو یہ بھی ایک سٹینڈ کی بات ہے نا. دیکھیں آپ، میں یہ کہتا ہوں کہیں نہ کہیں کسی بھی جگہ پہ کہیں نہ کہیں تو کوئی انیشیٹو لینا چاہیے. ورڈنگ کین بی ٹھیک. اینی. سو نہیں تو یہ ان کے پاس دیکھیں، ان کے پاس جس طرح یہ بھائی صاحب آئے ہیں، انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے اور بالکل آن پوائنٹ بات کی ہے. جس طرح کی بات ہو رہی تھی اس انٹرویو میں ویسی ہی بات کی ہے. لیکن یہ وقت تھا جب عمران خان صاحب ایز اے پاکستانی لیڈر افغان کو، جو لوگ افغانستان کے اندر بیٹھے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگ جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، وہ کے پی کے اور بلوچستان کو اپنا حصہ قرار دیتے ہیں. تو افغانستان کو اس وقت یہ جب عمران خان صاحب کہتے کہ ہاں بھائی، جب تک افغانستان ہمارے بارڈرز کی عزت نہیں کر دیتا، جب تک افغانستان ہمارے بارڈرز کو پہچان نہیں لیتا، اس وقت تک ہم آپ کو اجازت دیں گے. نہیں سر، میں دیکھیں، میں افغانستان کا جو مسئلہ ہے نا، افغانستان کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے اور میں تھک گیا ہوں ان کو بھائی بنا کر اور ان کو دوستوں کی طرح سمجھا کر. اب مجھے لگتا ہے کہ ابھی افغانستان کے اندر، آج کل افغانستان کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ جو دریا پاکستان میں آتا ہے، کونڑ کا جو ان کا دریا ہے وہ پاکستان میں آتا ہے، اس کا پانی ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਤ روکنے کی ਡਿੱਗਣ باتیں ہو ਵਾਲੀ رہی ਏ ہے. ਤੁਹਾਡੀ بਰਾਤ ڈگن والی ਏ. اچھا چلے، میرے خیال میں ویسے اس طرح کرتے ہیں. آپ کا نام فیصل ہے؟ فیصل بھائی جی میں اس طرح کرتے ہیں کیونکہ کل اس پہ ڈیبیٹ کریں گے. از ویری انٹرسٹنگ، کیونکہ دیکھیں یہ بالکل آفٹر تھاٹس کی باتیں ہیں. ایوری بڈی ہیز ہز پوائنٹ آف ویو، ٹھیک ہے. یہ مجھے پتا ہے کہ ہر ایکشن کا کوئی نہ کوئی ریئیکشن ہوتا ہے یا اس کا کوئی نہ کوئی آؤٹ کم ہوتا ہے. جیسے آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں شاید ویسے نہ ہو، لیکن یہ ڈیبیٹ کی بات ہے. سو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ کی پرسنل کیپیسٹی میں. نہیں، میرے لیے جناب پاکستان سب سے پہلے. جی میں ایسے ہی فہیم بھائی، ایسے میں ہی. دنیا فہیم بھائی، دیکھ چک. جی اچھا چلے، خالد بھائی کچھ کہنا چاہتے چلے. سوری ٹو انٹرپٹ یہ اپنا سفینہ بھابی جاگ رہی نے، پھر بھابی میں جاگ رہی نے ہاں تے جی عابد جاب. بھائی تسی بھی ماں اپنا ذرا پتہ دیو نا. تو دعا ذرا میں بندوبست کریے نا. فہیم صاحب بہت تے شکریہ، ندیم اللہ میں تیری حافظ. دکان تو سبحان اللہ خیر کرے پتر تیری بھی. اچھا چلے یار اس کو 5:30 ہو گئے نے میرے کو، تو میرے کو صبح اٹھ کے نہیں جانا. اعوذ اسے بند باللہ کرتے من ہیں. آپ الشیطان لوگوں کا بہت شکریہ. الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ایک سیکنڈ، خالد جتنے بھی جی نیچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
उनका बहुत शुक्रिया, वो बैठ के हमें तलावत कर रहे हैं ना, तलावत करके शुक्रिया अदा करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सदकल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, तमाम जज़ाकल्लाह। दोस्त एक मिनट जो फ़हीम जो, भाई, एक मिनट फ़हीम भाई, जहाँ तक इमरान खान की बीवियों की बात है, वो अगर 20 शादी और करे तो मुझे परवाह नहीं है, आई डोंट केयर, अगर वो 20 जिंदाबाद। शादियां करता है। आमीन। हम- आमीन क्यों लाला? चले, हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, जितने दोस्त नीचे बैठे हुए हैं, 27 मेरे बहनें मेरे भाई जो भी बैठे हुए हैं, आप सब का बहुत शुक्रिया। आपका दिल किया था, गहराइयों से शुक्रगुजार कि आप इस ब्रॉड पर तशरीफ लाए, हमें सुना। बाकी जो दोस्त पैनल में शरीक हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। जो लोग आए थे और सुनकर चले गए, जिन्होंने अपना हिस्सा डाला, उन दोस्तों का भी सबका बहुत शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह कल एक बार फिर हम सब इकट्ठे होंगे और इसी तरह की महफिल लगेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स को डिस्कस करेंगे। आप सबको भरपूर शिरकत की दावत है। कल इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह, फिर रसूल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू, शब्बा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह वालेकुम सलाम। फहीम साहब टुर गए ने, टाइम पे नहीं। मकसद मैं और तेरी छाप ਤੇ ਕੱਲ ਆਣਾਗਾ ਨਾ, ਮਕਸਦ ਨਾ ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉੱਠ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। यार हद हो गई, अब साहब वे लो 5:30 हो गए ने यार, कमाल कर दे तुसी भी, कसम है खुदा। ਟਿਕਟ ਕਰਾਓ ਨਾ ਤੇ ਆਬਦ ਭਾਈ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੁਈਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਈਏ। अल्लाह आबद हाफिज, अल्लाह साहब हाफिज, नु अल्लाह की हाफिज। टेंशन, आबद साहब नु गवर्नमेंट लो 2-4 धारी और आ जांदा, इन्हां नु की भार है। वैसे अपना नदीम भाई, आबिद भाई माशाल्लाह भरोट काफी बिजी रही है। अभी तक 27 बंदे हमारे बहन भाई हमारे साथ इकट्ठे हैं, हां जी हां जी हां जी हां जी। काफी बिजी रही है माशाल्लाह। जिंदाबाद। और ओके जी, ओके यूके ओके, का ओके कल अल्लाह। करा कल यूके यूके कराएंगे। खालिद साहब को यूके च की टाइम है? यूके च हो गए जी 3:15। 3:15 मेरे को तो 4:18 हुए ने। 4:18 मैं सुबह 8 बजे उठसा, पुत्रे स्कूल छड़ना, फिर वापस आके सोना, तो फिर फहीम भाई की टंग टंग शुरू होनी। मेरे को 5:19 हो गए ना, तो और अद्धा घंटे नु दिन चढ़ जाना इत्थे। हाँ तो लाला इनायतुल्लाह रोजा रखे तो सो भी गया होना। उसने बुढ़ी नु कह रही के तुम रोजा रखना तो माइंड ऑफ करया करो ना यार, टाइम नाल थोड़ा जा नहीं तो ठीक है, गल्लां गल्लां दे विच नहीं पता लगदा, लेकिन अच्छा कि अच्छा, यार ख्याल। नदीम तू जान छड़ेगा तो बंद कराएंगे। अच्छा जी आखिरी ठीक गल हो गया। करा, लाले का ख्याल कीता करो। लाला तो इजता से बैठे होना ने, तो लाला अपने तजद टाइम तक जागने आसे सानू भी नाल जगाई रखदा ने। लाला इनायतुल्लाह वो तजद पढ़ के ते सेरी करके सोना ने, रोजा रख के ना ते नाल अस किया ना को बनाया होना सर। नहीं माशाल्लाह, बहुत ही नाइस बंदे ने जेड़े जेड़े भी आ रहे ने ब्राड ते। नहीं, मजा चलो आया, मजा आया, कोई मजा आया। अगर कोई बिल्कुल जी। गलती हो जाए, मेरे को हो जाए गलती, ते प्लीज बुरा ना महसूस और करिए ना जे, जी क्योंकि नदीम भाई तुसी गलतियां ते अंबार ला दो तो सब बुरा नहीं मनाना है जी, गल है कोई हो ही जाता ना, चलो कभी कोई यार, गल सिर्फ निकल कुछ जाती रखिए। है यार। नहीं जी, और कोई नहीं, चलो अल्लाह जाइए पाक भी। बात रखे। और चलो जाना चलो नहीं। और इस तलाश पे अल्लाह गई है। चलो जी, चलो चलो, हो गया। अल्लाह अल्लाह के ओके वाले, ओके, सोने रब दे हाफिज। वाले जी, अल्लाह ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।